اصلاحی دعوت پر خوش آمدید۔ محمد عثمان حیدری کے بیان سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی دعوت پر نبیوں کے ساتھ قوموں نے جھگڑا کیا۔ یہ مسئلہ جب اللہ کے نبیوں نے بیان کیا، اس مسئلے کی بنیاد پر نبیوں کی مخالفتیں ہوئی ہیں۔ دیکھو اللہ کے نبیوں نے کوئی اور بات نہیں کی، یہی بات کی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی رکوع کے لائق نہیں، کوئی منت منوتی کے لائق نہیں، کوئی بھی کسی طرح کی عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اللہ ہی لائق عبادت ہے۔ یہی دعوت ہے، اور یہ دعوت اتنی زبردست دعوت ہے میرے معزز سامعین، اسی کا نام تو توحید ہے، اور اللہ پاک نے اسی عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انسانوں جنوں ان دونوں مخلوقوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ان کا کام ہے میری بندگی کرنا، میری عبادت کرنا۔ عبادت تین طرح کی ہیں جو ہم نماز کے اندر اس کا اقرار کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تین طرح کی عبادت ہے۔ التحیات تمام قولی باتیں، التحیات زبان سے جو عبادت کی جاتی ہے، تسبیح ہے تو للہ، تحلیل ہے تو للہ، دعا ہے تو للہ، پکار ہے تو للہ، زبان کی جتنی بھی باتیں ہیں للہ، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور دوسری عبادت والصلوات یعنی بدنی عبادت بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ بدنی عبادت میں نماز ہے، بدنی عبادت کے اندر روزہ بھی آ جاتا ہے، بدنی عبادت میں حج بھی آ جاتا ہے، طواف ہے تو للہ، طواف ہے تو کس کے لیے؟ للہ۔ یہ روزہ ہے تو للہ، یہ تمام تر بدنی عبادتیں بھی کس کے لیے؟ ایک اکیلے اللہ کے لیے۔ اور تیسری عبادت ہے مالی عبادت والطیبات، یعنی تمام مالی عبادتیں، زکوٰۃ ہے تو للہ، صدقہ ہے تو للہ، خیرات ہے تو للہ، نظر ہے تو للہ، نیاز ہے تو للہ، منت ہے تو للہ، منوتی ہے تو للہ۔ کوئی بھی مالی عبادت کر رہے ہو تو کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی۔ اللہ کے علاوہ نہ تم بدنی عبادت کر سکتے ہو، اللہ کے علاوہ نہ کسی کی مالی عبادت کر سکتے ہو، نہ قولی عبادت کر سکتے ہو۔ عبادت کے سارے مراسم ہیں تو للہ، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ دیکھو جناب نوح علیہ السلام نے اسی بات کی دعوت دی ہے، اے میری قوم کے لوگو، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جو تم پانچ بتوں کو پانچ تن پاک تم نے بنائے ہوئے ہیں، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، ود ہے، یہ پانچ بت تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر، جس کے بت، جن بتوں کی وہ پونجا
پاٹ کرتے تھے، اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو بھیج کر یہ بات اس قوم تک پہنچائی، ود کو چھوڑ دو، یغوث کو چھوڑ دو، یعوق کو چھوڑ دو، نصر کو چھوڑ دو، یغوث کو چھوڑ دو، ان تمام تر بتوں کو، بزرگوں کے شبیوں کو چھوڑ دو، اعبد اللہ، کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ یہ اللہ کے نبی نے دعوت دی ہے اور فرمایا اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، اور پھر کیا فرمایا؟ انی اخاف علیکم، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تمہارے بارے میں بڑا خطرہ ہے۔ اگر تم نے اللہ کی عبادت نہ کی، خالص عبادت، یہ تو تم ملاوٹ کر رہے ہو، یہ تو تم شرک کر رہے ہو۔ اللہ تعالی جس عبادت کا مطالبہ کرتے ہیں وہ کون سی عبادت ہے؟ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کا مطالبہ خالص عبادت ہے۔ خالص عبادت وہ ہوتی ہے کہ جس میں کسی غیر کی ملاوٹ نہ ہو، نہ نبی کی، نہ ولی کی، نہ حجر کی، نہ شجر کی، نہ مزار کی، کسی طرح بھی کوئی غیر کی ملاوٹ اس میں نہ آئے۔ خالصتاً اللہ کی عبادت۔ اللہ نے پھر خالصتاً کی مثال سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے بہترین قرآن میں مثال دیا ہے، ان لکم فی الانعام لعبرہ، وہ انسان تیرے گھر میں بندھی ہوئی گائے بھینس جس کا تو دودھ دوتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ جانور دودھ دینے والا، یہ گائے دودھ دینے والی، یہ بھینس دودھ دینے والی، اللہ پاک فرماتے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرہ، اس کے اندر بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ عبرت کا سامان ہے۔ سبق نسقیکم، اللہ فرما رہی ہیں میں ان کے پیٹوں سے تمہیں دودھ پلاتا ہوں تمہیں لبنن خالصا، اللہ فرما رہی ہیں میں تمہیں وہاں سے خالص دودھ من بینی فرث وعدم لبنن خالصا، اللہ فرما رہے ہیں خون ہے، اس کی گوبر ہے اور اس کا پیشاب ہے، ان تمام تینوں نالیوں میں سے ایک درمیان کے اندر دودھ کی نالی میں جاری کر دیتا ہوں۔ غذا کھاتی ہے، مختلف غذائیں یہ جانور کھاتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر غذا کے اندر میں تقسیم کر دیتا ہوں، کچھ غذا گوبر بن جاتی ہے، کچھ خون بن جاتی ہے، پانی پیشاب کچھ بن جاتا ہے، اس میں سے اللہ فرما رہی ہیں لبنن خالصاً، لبنن خالصاً، اللہ فرما رہی ہیں ایسا دودھ جو خالص ہوتا ہے، جس میں خون کی ملاوٹ بھی نہیں، جس میں پیشاب کی ملاوٹ بھی نہیں، جس میں اس کی پھوسی اور گوبر کی ملاوٹ بھی نہیں ہے، حالانکہ ان کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمہیں خالص دودھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جس طرح میں خالص دودھ پلاتا ہوں تو فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تم بھی عبادت کرو تو خالص عبادت کرو۔ دودھ خالص تو عبادت بھی خالص۔ اللہ فرما رہے ہیں مثالیں میں دے کر کیوں سمجھاتا ہوں؟ تاکہ یہ لوگ شرک سے ہٹے بچیں اور اللہ کی توحید کو ماننے والے بن جائے۔ یعنی یہ جانور بھی انسان کے لیے اللہ کی توحید کا درس دے رہا ہے۔ یہ جانور، یہ گائے، یہ بھینس، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیا ہے؟ اس لیے تاکہ بندے کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ دیکھو اس جانور کے اندر جو مشینری کام کر رہی ہے وہ کون ہے بنانے والا؟
اللہ ہی کی ذات ہے بنانے والی، نہ اس میں کسی پیر کا کوئی حصہ، نہ نبی کا حصہ، نہ ولی کا حصہ، نہ کسی چھوٹے بڑے کا حصہ، سارے مانتے ہیں یہ ساری قدرت ہے تو رب جلیل کی ہے، رب کریم کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو اس طریقے سے یہ خالص دودھ تیار کر کے اس انسان کو دے سکے۔ یہ کمال ہے تو ایک اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے علاوہ کوئی یہ کمال نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا کمال مانتے ہو، قدرت میری مانتے ہو، سطوت میری مانتے ہو، طاقت میری مانتے ہو، تو فَعْبُدِ اللَّهِ، عبادت بھی میری کرو اور عبادت بھی کرو تا مخلصین، خالص عبادت۔ سارے استاد ہیں چھنڈ پھوک تے عبادت کر، ہیں وچ کوئی رلا نہ ہوئے، اندر کوئی گھن، کوئی ایسی چیز نہ ہوئے کہ جڑی شرک دی طرف تک گھن ونجے، خالصتاً عبادت اللہ تعالیٰ دی۔ اللہ اکبر۔ جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ انی اخاف علیکم، اگر تم نے میری بات نہ مانی مجھے خطرہ ہے، کیونکہ اللہ کا نبی امت کا بڑا خیر خواہ ہوتا ہے، امت کا درد اللہ کے نبی کے دل میں ہوتا ہے، امت کا درد لے کر اللہ کا پیغمبر کھڑا ہوتا ہے، بڑا خیر خواہ ہوتا ہے۔ میں اگر دعویٰ کروں تو میرا دعویٰ رہے گا، میں جانتا ہوں یا میرے دعوے کو اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے، لیکن نبیوں کے بارے میں اللہ نے گواہی دی ہے کہ کیونکہ اندر کی حالت جاننے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ اللہ نے گواہی دی ہے اپنے نبیوں کے بارے میں کہ میرا ہر پیغمبر، میرا ہر نبی امت کا سچا خیر خواہ ہوتا ہے، امت کا درد اس کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام اس لیے کہہ رہے ہیں انی اخاف علیکم، مجھے خطرہ ہے تمہارے بارے میں میری قوم کے لوگوں، اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کری، اسی طریقے سے یغوث، یعوق، نصر، ود، ان ساروں بتوں کو پوجتے رہے، ان کی عبادت کرتے رہے، تو مجھے خطرہ ہے عذاب یوم عظیم، کہیں بہت بڑے دن کا عذاب تمہارے اوپر۔ خیال کرو میں تمہارا سچا خیر خواہ بن کر آیا ہوں اور تمہیں اس عذاب سے بچانے کے لیے آیا ہوں، اور بچو گے اسی صورت میں کہ اللہ کی خالص کیا کرو؟ عبادت کرو۔ اللہ کے نبی بندے کا تعلق اپنے معبود سے جوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ انی اخاف علیکم عذاب یومن، بہت بڑے دن کے عذاب کا مجھے تمہارے بارے میں خطرہ ہے۔ قال الملأ من قومہ، اب یہ دعوت نوح علیہ السلام کی اور قوم کا جواب سنیے۔ قوم نے جب یہ دعوت سنی تو قوم کے اندر جو متکبر سردار تھے، قال الملأ من قومہ، نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار، بڑے بڑے سردار، مالدار لوگ، اور اس وقت جو سردار تھے وہ صرف زمینداری مالداری کے سردار نہیں، مذہبی پیشوا بھی تھے، ان کو مذہبی حوالے سے بھی بڑا مقام تھا، بڑی ان کی عزت ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ نوح علیہ السلام ایک الہ واحد کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے نوح علیہ السلام کے سامنے آ کر کیا کہا؟ کہنے لگے انا لنراک، انا لنراک فی ضلال مبین، او نوح ہم تجھے دیکھتے ہیں تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا ہے، آبا و اجداد کے مسلک کو چھوڑ دیا تو نے، باپ دادوں کے عقیدے کو چھوڑ کر ایک نیا عقیدہ، ایک نیا مسلک، ایک نیا مذہب، ایک نیا دین تو گھڑ کر لے آیا ہے۔ انا لنراک فی ضلال مبین، قوم گستاخی کر رہی ہے، قوم فتویٰ لگا رہی ہے کس پر؟
اللہ کے نبی پر جو خیر خواہ نبی ہے، جو درد لے کر آیا ہے کہ یہ قوم شرک کی دلدل سے نکلے، یہ کفر کے جراثیم سے پاک ہو جائے، اللہ کی توحید والی بن جائے۔ اور یہ توحید والی بننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچ کر اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں، جہنم سے بچ کر جنت کے مستحق ہو جائیں۔ مقصد تو یہی ہے، لیکن اسی خیر خواہ نبی کو قوم کے سرداروں نے کیا کہا؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ، ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام اب کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ تم گمراہ ہو، یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو۔ نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال یا قومی، فرمایا اے میری قوم کے لوگو۔ یہ یا قوم میں بھی محبت ہے، یا قومی، اے میری قوم کے، یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، لیس بی ضلالۃ، میں قطعاً کسی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں، بھیجا ہوا۔ یہ کو کھول بھی تھوڑا جی، یہ کو ذرا تھوڑا جی میں کھول جا، یہ آواز زیادہ زور کی نہیں پئی۔ اللہ نوح علیہ السلام نے فرمایا ولیکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کا رسول بن کر آیا ہوں، میرے اندر کوئی گمراہی نہیں ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی ہے، بات کی ہے تو کس کی طرف سے کی ہے؟ رب العالمین کی طرف سے کی ہے۔ دیکھتے نہیں ہو، پہلے میں نے ایسی کوئی دعوت نہیں دی، خاموشی اختیار کرتا رہا، لیکن جب اللہ نے مجھے نبی بنایا، رسول بنایا، تو میں جب اللہ کا نبی رسول بن کر آیا تو تب میں نے یہ دعوت شروع کی ہے، میں بھیجا ہوا ہوں، قاصد ہوں تو مر رب العالمین، اس رب کا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغامات پہنچانے کے لیے آیا ہوں، میرا کام ہے اپنے رب کے پیغام کو پہنچانا، میرے رب کے پیغام ہے۔ کون سا میرے رب کا پیغام ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ، یہ پیغام، یہ پیغام، ما لکم من الہ غیر، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ مشکل کشا نہیں ہے۔ یہ پہلا پروگرام ہے، پہلا پیغام ہے، ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغامات پہنچانے کے لیے آیا ہوں تمہارے پاس۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ وَأَنْصَحُ لَكُمْ، میں تمہارا خیر خواہ بن کر آیا ہوں، میں چاہتا ہوں میری قوم کے لوگ تباہ نہ ہو جائیں، میں چاہتا ہوں میری قوم جہنم میں نہ جائے۔ فرمایا وَأَنْصَحُ لَكُمْ، میں تمہاری سچی خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تعلمون، او میری قوم کے لوگوں، میں جس علم کو لے کر آیا ہوں وہ علم تمہارے پاس، تمہارا علم زمینی ہے، تمہارا علم لکھا ہوا ہے اپنی طرف سے، تمہارا علم یہاں کھڑا ہوا ہے۔ جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے وہ آسمانی علم ہے، وہ نورانی علم ہے، لا ریب علم ہے، بے عیب علم ہے۔ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، میں اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں، مَا لَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے۔ مجھے یہ علم ملا ہے کہ الہ واحد کون ہے؟ ایک اللہ ہے، مشکل کشا ایک اکیلا اللہ ہے، حاجت روا ایک اکیلا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اکیلا اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اکیلا اللہ ہے، عبادت کے سارے مراسم کے لائق ایک اکیلا اللہ ہے۔ یہ وہ علم ہے من اللہ، کہاں سے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری بات نوح علیہ السلام نے بڑی محبت کے ساتھ کی ہے، کیا فرمایا؟ اَوَعَجِبْتُمْ
ان جاءکم ذکر من ربکم، او میری قوم کے لوگوں کیا تمہیں تعجب ہوا ہے کس بات پر؟ یہی تمہیں تعجب ہوا ہے کہ آیا ہے تمہارے پاس ذکر، کیا آیا ہے؟ ذکر آیا ہے۔ ذکر سے مراد اللہ کا حکم، پیغام، کتاب اللہ کا یہ ذکر ہوتی ہے۔ آئی ہے کہ تمہارے پاس آیا ہے ذکر، نصیحت آئی ہے من ربکم، کس کی طرف سے؟ تمہارے رب کی طرف سے یہ ذکر اور نصیحت آئی ہے تمہارے پاس، علی رجل منکم، ایک ایسے آدمی کے ذریعے جو تم میں سے آئے، جو کیا ہے؟ تم میں سے ہے، انسان ہے، بشر ہے، تمہارے اندر اٹھنے بیٹھنے والا، تمہارے خاندان کا فرد اور شخص، وہ اللہ کی طرف سے نصیحت لے کر آیا ہے۔ تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ ہم میں سے نبی کیوں بن کر آیا، ہم میں سے رسول کیوں آیا، تمہیں اس بات میں تعجب ہو رہا ہے۔ اور فرمایا تمہیں یہ تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں رب کا رسول بن کر آیا ہوں، اور جو پیغام لے کر آیا ہوں، جو نصیحت لے کر آیا ہوں، اس نصیحت کا مقصد کیا ہے؟ سبحان اللہ، قرآن بھی آیا ہے لِيُنذِرَكُمْ۔ اللہ نے جتنی بھی وحیاں ہر نبی پر وحی آئی ہے، ہر نبی کو اللہ نے کتاب دی ہے، ہر نبی پر اللہ نے اپنا پیغام نازل فرمایا ہے، اور ہر پیغام کا مقصد کیا ہے؟ لِيُنذِرَ، اور یہ مقصد اس قوم نے بھلا دیا ہے۔ لِيُنذِرَ والا مقصد قوم نے بھلا دیا ہے۔ یاسین سورت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہم نے تمہیں دیا ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ، یہ خبردار کرنے کے لیے آیا، یہ قرآن آگاہ کرنے کے لیے آیا ہے اس بندے کو جو زندہ ہے، جو کیا ہے؟ زندہ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے آیا ہے۔ جن کے دل مردہ ہیں ان کے لیے نہیں، جن کے دل مردہ ہیں یا جو مر چکے ہیں، قبروں میں جا پہنچے ہیں، یہ قرآن ان کے لیے نہیں آیا، یہ زندہ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اواجبتم ان جاءکم، کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے اس بات پر کہ آیا ہے تمہارے پاس، آئی ہے تمہارے پاس نصیحت من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے پالنے والے کی طرف سے، جو تمہیں پال رہا ہے، جو تمہیں کھلا رہا ہے، جو تمہاری روزی رساں ہے، جو تمہاری روزی روٹی کا انتظام کر رہا ہے، اس کی طرف سے نصیحت آئی ہے، اور آئی بھی کس کے ذریعے سے؟ علی رجل منکم، علی رجل، ایک ایسے شخص کے ذریعے سے، آدمی کے ذریعے سے جو تم میں سے ہے، جو کیا ہے؟ ہر نبی انسان اور بشر ہوتا ہے، ہر نبی اللہ کا رسول کیا ہوتا ہے؟ قوم میں سے ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، یہ کی چیزیں ہیں، اور یہ عمل ہے، ان کو کرو، یہ اس میں اللہ کی رضا ہے۔ تو قرآن ہو یا پچھلی کتابیں ہوں، ان کے آنے کا مقصد لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا، تاکہ خبردار کرے تم کو، اور تاکہ تم اللہ تعالی سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، اور نتیجہ ان ساری چیزوں میں یہ نکلے گا کہ وَلَعَلَّكُمْ يُنذِرَكُمْ، تاکہ خبردار کرے وہ تم کو اللہ کے عذاب سے، اور تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ رحم اللہ کی نصیحت سے آتی ہے، رحمت کس سے آتی ہے؟ اللہ کی نصیحت پر عمل کرنے سے، خبردار ہونے سے۔ لیکن جب نوح علیہ السلام نے یہ بات کہی تو فَكَذَّبُوهُ، اللہ پاک فرماتے ہیں قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، نوح علیہ السلام کی ایک بات بھی نہ مانی، جھٹلا دیا سرداروں نے بھی، قوم کی اکثریت نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ
فی الفلک، ہم نے نجات دے دی نوح علیہ السلام کو، بچا لیا نوح علیہ السلام کو، والذین معہ، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، جنہوں نے اللہ کی کتاب کی قدر کی، اللہ کے نبی کی قدر کی، اللہ کے پیغام کو سچ مانا، ہم نے ان کو بچایا فی الفلک، کہاں؟ کشتی میں سوار کر کے۔ چلو یار تھوڑا سا ٹائم ہے، یاد دہانی کے طور پر نوح علیہ السلام کا تھوڑا سا یہ واقعہ بھی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، تاکہ نوح علیہ السلام کی ساری وہ داستان پورے 2 رکوع تو نہیں، یہی عذاب کی دنیا کے اس عذاب کا نقشہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھو نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دیتے رہے، اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو آخر میں کیا فرمایا؟ او میرے نوح پیغمبر، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اب تیری قوم کا کوئی فرد بھی ایمان نہیں لے آئے گا، جتنے بھی ایمان لانے والے تھے لے آئے ایمان، اب کوئی فرد، کوئی بشر، کوئی بچہ، کوئی مرد، کوئی عورت، اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، جتنے بھی مومن بننے تھے بن گئے۔ فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، آپ ان کے کرتوتوں پر مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، دعوت کا کام اب روک دو۔ 950 سال ہو گئے ہیں، بڑی محنت کی ہے آپ نے، رات دن ایک ایک کر کے آپ نے رات دن ایک کر کے سمجھائی ہے، فردن فردن دعوت دی ہے، اجتماع میں دعوت دی ہے، مختلف جگہوں پر جا جا کے اللہ کے نوح پیغمبر نے پتھروں کی بارش میں اپنی قوم کو سمجھایا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے میرے نوح پیغمبر، میرے حکم اور میری وحی اور میری نگرانی کے اندر بناؤ، کشتی تیار کرو، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے میرے نوح پیغمبر ظالموں کے بارے میں مجھ سے سفارش نہ کرنا، ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی کلام نہیں کرنی، انہم مغرقون، ان قریب یہ قوم غرق ہونے والی ہے، میں اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹانے والا ہوں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اللہ کے حکم کے مطابق نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگ گئے، جو ہی کشتی بنا رہی ہیں وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، قوم کے وہ سردار جنہوں نے جھٹلایا نوح علیہ السلام کی دعوت کو، وہ جب کشتی کے پاس سے نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گزرتے ہوئے ساخروا منہ، مذاق اڑاتے ہیں نوح علیہ السلام کا اور تمسخر کرتے ہیں، بھبتیاں کستے ہیں کہ عجیب نبی ہے، عجیب رسول ہے، 950 سال تک دعوت دیتا رہا ہے، اب دعوت کا سلسلہ بند ہے، اب کشتیاں بنانے لگ گیا ہے، یہاں تو پانی ہمیں نہیں ملتا، پتہ نہیں کہاں کشتیاں بنا کر چلائے گا، یہ اب کشتیاں تیار کر رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمسخر کرنے میں لگے میرے نبی کا، مذاق کرنے لگے میرے نبی کا۔ قال نوح علیہ السلام نے فرمایا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، او میری قوم کے لوگوں آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، ایک وقت آئے گا جب تم اپنے انجام کو پہنچے گے تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، وقت آنے والا ہے۔ فسوف تعلمون، ان قریب پتہ چل جائے گا، من یاتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس پر ذلت امیز عذاب آ پڑتا ہے، ویحل علیہ عذاب مقیم، ہمیشہ کا عذاب کن کے اوپر آ کر پڑتا ہے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ مذاق کر لو، پھبتیاں کس لو، تمسخر کر کے اپنی اپنی تمام تر مجلسوں کے اندر میرا مذاق اڑا رو جو اڑانا چاہتے ہو، ان قریب پتہ چل جائے گا۔ توجہ ہے صحیح، غور کرے چھوٹے ہو لڑنا،
اللہ 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 پاک کا قرآن کیا کہتا ہے ذرا توجہ کیجئے. اللہ پاک فرماتے ہیں ادھر نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی. اللہ فرما رہے ہیں حتی اذا جاء امرنا، جب ہمارا حکم آیا، وفارت تنور، زمین سے پانی ابلنے لگ گیا. زمین کو حکم دیا اللہ نے کہ سارے پانی کے خزانے باہر نکال دے. زمین سے پانی ابلنے لگا. قلنا حمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا ہے میرے نوح پیغمبر ہے، ہر چیز کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو. اہلکا، اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو. الا من سبق علیہ القول، مگر وہ جن کے اوپر میرے عذاب کا کلمہ لازم ہو چکا ہے، ان کو قطعاً کشتی میں جگہ نہیں ملنی چاہیے، وہ قطعاً سوار نہ ہو. امن آمن، جو مومن ہے وہ سوار ہو جائیں. کون ہے؟ مومنوں کو سوار کر لو. وما آمن معہو الا قلیل. اللہ پاک فرماتے میرے نوح کی دعوت کو ماننے والے بڑے کم لوگ تھے، قلیل لوگ تھے. بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے فرقے والے، بڑی بڑی جماعتوں والے، بڑے بڑے گروہ میری نوح پیغمبر کی دعوت کے منکر تھے. کم لوگ تھے، اتنے تھے جو اس بحری بیڑے اور کشتی کے اندر سوار ہو گئے. وقال ارکبوا فیہا، اے میرے نوح پیغمبر ان کو حکم دو کہ سوار ہو جائیں کشتی کے اندر. کون سی دعا پڑھتے ہوئے؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا. اللہ کے نام سے اس کشتی کا چلنا ہے، اللہ کے نام سے اس کشتی کا رکنا ہے. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا بڑا مہربان ہے. بخشش اس کو ملے گی جو کشتی میں سوار ہو جائے گا. او میرے ماننے والوں سوار ہو جاؤ. بسم اللہ مجریہا و مرساہا. سبحان اللہ. اس کا چلنا بھی کس کے حکم سے؟ رکے گی تو کس کے حکم سے؟ یہ اس کے چلنا ہے تو اللہ کے حکم سے ہے. میں خود بھی روکوں گا نہیں رکے گی، یہ اللہ کے امر سے چلے گی، اللہ کے امر سے رکے گی. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. تھوڑی دیر گزری ہے، اتنا بڑا پانی اور سیلاب ہو گیا، موجیں مارنے لگا پانی. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کشتی ایسے موجوں کے، ایسی موجیں جو پہاڑوں جیسی تھیں، جو کشتی سے ٹکراتی تھیں، لیکن کشتی والوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجری بہم فی موجن کل جبال، پہاڑوں جیسی موجوں کے اندر وہ کشتی تیرتی ہوئی آگے بڑھتی گئی. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کشتی میں سارے سوار ہیں، میرا بیٹا سوار. نقشہ سناؤ، سنو نقشہ قرآن پاک کا. اللہ کا قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام نے دیکھا اپنے بیٹے کو، وہ ایک پہاڑی کا سہارا لے کر کھڑا ہے اور ادھر پہاڑی کے اوپر چڑھنے کے لیے تیار ہے. تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا. وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ، وَكَانَ فِي، وہ علیحدہ کھڑا تھا، اس کا عقیدہ بھی علیحدہ، نظریہ بھی. اللہ کے نبی اور بابے کی اس نے بات نہ مانی. نوح علیہ السلام نے بڑی محبت کے ساتھ بلایا. کیا فرمایا؟ یا بنی ارکب معنا، او میرا بیٹا، او میرا لخت جگرا، ارکب معنا، آ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا. ولا تکم مال کافرین، کافروں کا ساتھی نہ بن کافروں کا دوست نہ بن، ان کا ساتھی نہ بن. ارکب معنا، ارکب معنا، آ میرے ساتھ سوار ہو جا، میرے ساتھ
ساتھ آ جا قال صحابی الا جبل، نہ میرا بابا میں قطعاً اس کشتی میں سوار نہیں ہوگا، کیونکہ میں چڑھ جاؤں گا ایک لمبے پہاڑ پر۔ کہاں؟ میں اس لمبی پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا۔ یاسمونی من الماء، یہ پہاڑی کی چوٹی مجھے عذاب سے بچا لے گی، پانی کی غرقابی سے بچا لے گی۔ اللہ کا نبی روتے ہوئے کہتا ہے او میرا بیٹا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، او میرا بیٹا آج اللہ کے امر و عذاب سے کوئی بچنے والا، کوئی نہ بچانے والا ہے، نہ کوئی بچنے والا ہے، نہ پہاڑ بچائے گا، نہ کوئی نبی ولی بچائے گا، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، وہی بچے گا جس پر اس کا رحم ہوگا، اس کا کرم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس یہ مکالمہ جاری تھا باپ اور بیٹے کے درمیان، پانی بھی بڑھتا جا رہا ہے، وہ بھی پہاڑی پر چڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ مکالمہ ہو رہا ہے، بار نوح علیہ السلام بلا رہے ہیں میرا بیٹا بھی وقت ہے، آجا سوار ہو جا، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں بس اسی دوران وحال بینہم الموج۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا، کیا حالت ہوگی اللہ کے نوح پیغمبر کی کہ بیٹا سامنے غرق ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، وحال بینہم الموج، حائل ہو گئی ان کے درمیان پانی کی ایک بہت بڑی موج اور لہر آئی، وہ حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ میرے معزز سامعین، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کے نبیوں کی دعوت کو ٹھکرانے والا نبی کا بیٹا بھی کیوں نہ ہو، اللہ پاک معاف کرنے والے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، نبی کا بیٹا ہے لیکن عذاب الہی سے بچ، یہ نسبتیں کام آنے والی، رشتہ داریاں کام آنے والی۔ اللہ اللہ وقیل یارض ابلعی، ہم نے حکم دیا زمین کو اے زمین اپنا پانی چوس لے، زمین نے سارا پانی چوس لیا۔ وَيَا سَمَاءُ اقْلِعِي، ہم نے آسمان کو حکم دیا تھم جا، رک جا، بس کر، آسمان رک گیا۔ زمین بھی کس کے امر کی محتاج، آسمان بھی کس کے امر کا محتاج، اللہ کے امر کا محتاج ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَغِيظَ الْمَاءُ، پانی خشک ہو گیا، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، معاملہ طے کر دیا گیا، یعنی فیصلہ ہو گیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، جو اللہ نے جودی پہاڑ پر جگہ اس کشتی کے لیے مقرر کی تھی وہاں رک گئی۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پھٹکار ہے، بہت دوری ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ قوم جو ظالم ہے، شرک کرنے والی۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اللہ اب نوح علیہ السلام رو کر، آخر بیٹا ہے، لخت جگر ہے، بھامیں بیٹا کتنا نکمہ کیوں نہ ہوئے، تے والدین کو بڑا پیارا ہونے کیا نہیں ہونا ہے۔ اللہ اللہ میرے معزز سامعین، نوح علیہ السلام اب اللہ کے سامنے استغاثہ کرنے لگے۔ کیا استغاثہ ہے، سنا دوں، آنکھوں تنہ سنا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے استغاثہ کیا۔ کیا استغاثہ کیا؟ فقال رب ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا میرا اہل تھا، میری نسل ہے، میرا نسب ہے، اے اللہ میرے اہل میں سے تھا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ بھی کیا ہے، سچا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو سب سے بڑا حاکم ہے، فیصلہ کرنے والا تو ہے۔ اللہ نے قرآن میں نوح علیہ السلام کو یہ فرمایا، اللہ فرما رہے ہیں یا نوح انہ لیس من اہلک، او نوح پیغمبر یہ تیرا بیٹا تیرے اہل نہیں ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ انہو
عمل غیر صالح، اس کے کرتوت اچھے نہیں ہیں، اعمال اچھے نہیں ہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، او میرے نوح پیغمبر ایسی چیز کا سوال مت کر جس کا تجھے کوئی پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ فرمایا انی اعظک، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہوا نوح پیغمبر کہ تم مجھ سے سوال کرے اپنے بیٹے کی سفارش کرنے لگ گئے۔ اگر تو ایسا پھر کرے گا تو ان تکون من الجاہلین، کہیں جاہلین کی لسٹ میں تو شامل نہ ہو جائے۔ رب کریم جلال کے اندر ہے، رب کریم اپنے قہر و غضب کے اندر ہے، اور اپنے پیغمبر کو کہہ رہی ہے انی اعظک، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، یہ پھر سوال نہ کرنا، اگر کرو گے تو نادانوں میں شمار کر دوں گا۔ کانپنے لگ گئے نوح علیہ السلام، بیٹا بھول گیا، اپنی جان کی فکر پڑ گئی، فوراً کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں اے اللہ ایسی چیز کے سوال کے بارے میں جس کا مجھے کوئی پتہ، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، نہ میری کیا مجال ہے کہ میں تیرے سامنے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، اے اللہ اگر تو نے میری بخشش نہ کی، وَتَرْحَمْنِي، اے اللہ اگر تو نے مجھے میرے اوپر رحم نہ کیا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ گر پڑے نوح علیہ السلام، روتے ہوئے اللہ کے آگے گر پڑے، اپنی جان کی معافی مانگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ اللہ پاک نے پھر حکم دیا میرے نوح پیغمبر، قیل یا نوح بت بسلام منا وبرکات علیک، او میرا نوح ڈر گیا، تو ڈر گیا نوح علیہ السلام۔ ہن اللہ پاک نے دیکھا کہ میرا نوح پیغمبر تو گر پڑا ہے، معافی مانگنے لگ گیا ہے، کپ کپا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح اتر جاؤ کشتی کے اندر سے بے سلام، سلامتی کے ساتھ۔ پھر اللہ نے دعائیں بھی دی ہیں، سبحان اللہ، وبرکات علیک، او میرا نوح تیرے اوپر برکتیں ہوں، او میرا نوح شاباش شاباش، وعلی امم ممن معک، تیرے اوپر بھی اور ان پر بھی جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں، وامم، اور ان اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں، سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر آگے میں آزمائش میں ان لوگوں کو مبتلا کروں گا، پھر دیکھوں گا کون ہے میری باتوں کو ماننے والے، اور ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جو میرے عذاب کا پھر مستحق بنے گا۔ یہ واقعہ اللہ پاک نے تفصیلاً یہاں سنایا ہے۔ تو یہ آیات جو آخر میں اللہ فرما رہی ہیں، فَأَنْجَيْنَاهُ، نوح علیہ السلام کو ہم نے بچا لیا، والذین معه، اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہاں توجہ، بے آیاتنا، ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اصل میں اللہ کے نبی کو جھٹلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو نبی پیغام لے آتا ہے اس کو جھٹلانا نبی کو جھٹلانا ہے۔ جو قرآن کا منکر ہے وہ نبی کا منکر ہے، جو قرآن کو جھٹلاتا ہے نبی کو جھٹلاتا ہے، جو قرآن کی نہیں مانتا نبی کی نہیں مانتا، جو قرآن سے منہ موڑتا ہے وہ نبی سے منہ موڑتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کون لے کر آیا ہے؟ نبی لے کر آیا ہے، رسول لے کر آیا ہے۔ تو یہی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قوم کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی۔ انہم کانوا قوما امین، یہ ساری کی ساری قوم جو غرق ہو گئی اندھی قوم تھی۔ کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا امین، اندھے تھے وہ لوگ۔ آج ایک قوم بھی کیا ہے؟ ایک قرآن کو لو جڑا اندھا ہے وہ اندھا ہے، وہ دیکھنا لگی کیا ہے؟ اندھا۔ سمجھ نہیں بات؟ وہ قوم اندھی ہوئی، غرق ہو گئی، تباہ ہو گئی۔
یہ قوم بھی بحیثیت قوم اندھی ہو گئی اللہ کی ہدایت سے، اس لیے ان کے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ پھر سے رجوع الی القرآن کریں، توبہ کریں، اللہ کے سامنے معافی مانگیں اور قرآن کی طرف آئیں اور قرآن کے ذریعے دعوت و تبلیغ کریں، تب جا کر یہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کا سچا داعی بنائے اور قرآن کی دعوت کو عام کرنے والا بنائے۔